اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ بھی تمہارا ذکر کرے گا. اللہ کا چرچا کیا کرو, اللہ بھی تمہارا چرچا کرے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ ہے, آپ نے نام سنا ہوگا. اللہ کے وہ مقرب نبی ہے, اللہ نے وہ آپ کو مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کوہ طور پہاڑ پر جاتے, اللہ سے ہم کلام ہوتے, اللہ سے گفتگو کرتے تھے, اللہ سے باتیں کرتے تھے. اس واقعہ کو غور سے سنیے کہ بندہ جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اتنے ہی اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے, برکت کا دروازہ کھول دیتا ہے, دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. جو بندہ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے, برکت کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اللہ اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ ہے. آپ کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے, اللہ سے گفتگو کرتے تھے. جب ایک دن آپ ہم کلامی کے لیے اللہ کی بارگاہ اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے, ایک شخص سے راستے میں ملاقات ہو گئی. وہ شخص بڑا عابد ہے, بہت بڑا زاہد ہے, بہت بڑا متقی ہے, لیکن دولت اتنے اس کے پاس ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. دولت کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو روک لیتے ہیں. کہ موسیٰ کلیم اللہ آپ اللہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اللہ سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں. اے موسیٰ کلیم اللہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ اللہ میرے لیے اب دولت جو میرے پاس ہے وہ دولت کم کر دے, وہ دولت کم کر دے. میں بہت زیادہ دولت مند ہو گیا ہوں, دولت کم کر دے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اللہ سے جب کلام کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں تو میں تیری عریضہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. پھر چند قدم اور آگے بڑھے تو ایک غریب انسان ملا, ایک ایسا انسان ملا جو مٹی میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپے ہوا ہے, مٹی میں اپنے پورے تن کو ڈھانپے ہوا ہے, زاروں قطار رو رہا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو قریب بلایا, کہا اللہ کے نبی کلیم اللہ آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں اللہ سے گفتگو کرنے, اللہ سے ہم کلام ہونے, اللہ سے باتیں کرنے. آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرے کہ میں بہت بڑا غریب انسان ہوں, غربت میں ڈوبا ہوا ہوں, مفلسی نے گھیرے رکھا ہے. دیکھیے اتنا بڑا غریب ہوں کہ میرے پاس جسم چھپانے کے لیے, تن کو ڈھانپنے کے لیے پورے جسم کے کپڑے تک نہیں ہے. میں ریت سے, میں مٹی سے اپنے جسم کو ڈھانپے ہوا ہوں. آپ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرے, اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ اللہ مجھے دولت عطا فرمائے, اللہ میری غریبی کو ختم کر دے, اللہ میری مفلسی کو ختم کر دے تاکہ میرے لیے پہننے کے لیے زیادہ کپڑا ہو جائے, کھانا کھانے کے لیے زیادہ کھانا ہو جائے. غور سے سنیے گا, ایک نے کیا کہا, اے موسیٰ کلیم اللہ اتنی دولت میرے پاس ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہے کہ اب میرے لیے دولت بند کر دے, برکت کا دروازہ میرے لیے بند کر دے. میرے پاس جو دولت کم ہو جائے اس میں سے میں بہت زیادہ دولت مند ہو گیا ہوں. ایک غریب نے کیا کہا, میں اتنا بڑا غریب ہوں کہ میرے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے, جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ میرے لیے دعا کرے, اللہ کی بارگاہ میں عریضہ کیجئے گا کہ میں اتنا دولت مند ہو جاؤں کہ میرے تن جھپ جائے, کپڑے سے میرے جسم چھپ جائے. اللہ اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دونوں کی فریاد کو سنتے ہیں اور آپ گئے کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا, اللہ کریمہ آج میری ملاقات تو انسان سے ہوئی, ایک ایسا بندہ سے میری ملاقات ہوئی کہ پوری دنیا دولت کے پیچھے بھاگتی ہے, پوری دنیا دولت کے پیچھے بھاگتی ہے. ہر انسان چاہتا میں امیر بن جاؤ, دولت مند ہو جاؤ, لیکن اے اللہ ایک ایسا تیرا بندہ مجھ سے ملا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ دولت کم ہو جائے, وہ دولت کم ہو جائے. اللہ کریم تو کیا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جس بندہ نے کہا ہے کہ دولت کم ہو جائے اس بندہ
ہے کہ میرا ذکر کرنا بند کر دے. بات کو سمجھ میں آ رہی نا؟ کلیئر کروں گا. وہ پہلا جو بندہ تھا اللہ کا بہت بڑا ذکر گزار تھا, اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ تھا, اللہ کا شکر گزار بندہ تھا, زہد و تقویٰ کے مالک. تو رب نے فرمایا موسیٰ میرا بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس دولت کم ہو جائے, یا تو وہ میرا ذکر کرنا بند کر دے, یا اگر میرا ذکر کرے گا تو میں اللہ اسے دولتوں سے نوازتا رہوں گا. کہا دوسرا بندہ بڑا غریب, اتنا غریب کہ مٹی سے, ریت سے, بالو سے اپنے جسم کو ڈھانپے ہوا ہے, اتنا بڑا غریب. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس بندہ سے جا کر کہے میرا ذکر جو بند کیا ہے, میرا ناشکری جو کر رہا ہے, اس بندہ سے جا کر کہو میرا شکر گزار بندہ ہو جائے, میرا ذکر کرنے لگے, میرے لیے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جائے گا, برکت کا دروازہ کھل جائے گا, وہ بھی دولت مند ہو جائے گا. لیکن جب تک میرا پہلا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے ہم اس کا رزق نہیں روک سکتے, ہم اس کا رزق نہیں روک سکتے. جناب موسیٰ کلیم اللہ آ گئے, وہ آدمی سے ملاقات ہو گئی جو ریت میں اپنے جسم کو ڈھانپے تھا. کہا موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے میری بات کو رکھ دیے, عریضہ کو رکھ دیے؟ کہا میں نے رکھ دیا. کہا اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ کہا اے پاپی انسان تم اپنی بد نصیبی کی وجہ سے نہیں غربت میں ڈوبے ہو, بلکہ تم اللہ کو فراموش کر بیٹھے ہو, اللہ کی ناشکری کر رہے ہو. اللہ نے تم پر نماز فرض کیا ہے, تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو, اللہ کی عبادتیں نہیں کر رہے ہو. اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرنا شروع کر دو, کل سے تم بھی دولت مند ہو جاؤ گے, تیرے لیے بھی رحمت کا دروازہ, برکت کا دروازہ یہی تیرے لیے ہے. اب وہ بندہ اللہ اللہ کرنے لگا. پھر آیا پہلے شخص کے پاس, کہا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس میری بات کو رکھ دیا آپ نے؟ کہا میں نے رکھا. کہا رب نے میرے لیے کیا فرمایا ہے؟ کہا تیرا رب تجھ سے راضی ہے, تیرا رب تجھ سے راضی ہے, خوش ہے. رب نے فرمایا ہے کہ میرے بندہ سے کہو کہ اس کا رزق کب بند ہوگا؟ کہ جب وہ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دے, جب وہ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دے تب اس کا رزق بند ہو جائے گا. کیا تم اللہ کا ذکر بند کر دو گے؟ تو کہا ہے موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیسے بند کر دوں؟ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا, جس اللہ نے ہاتھ دیا, جس اللہ نے پاؤں دیا, جس اللہ نے آنکھیں عطا فرمائے, جس اللہ نے زبان دیے, جس اللہ نے سر دیے, دماغ دیے, اس اللہ کو ہم کیسے بھول جاؤ؟ میری آخری سانس تک میں اپنے رب کو بھول نہیں سکتا ہوں, اللہ اللہ کی سدائیں میں بولتا رہوں گا. تو جناب موسیٰ نے کہا جب تم اللہ کو نہیں بھول سکتے ہو تو تیرا اللہ بھی تجھے نہیں بھول سکتا ہے. تیرا اللہ بھی تجھے لاٹھی لے کے رکھواری کر رہے ہیں. سنیے کیا کہا کہ جب تم اللہ اللہ کرتے رہو گے تو اللہ بھی یا عبدی, اے میرا بندہ, اے میرا بندہ. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے, حافظ صاحب سے موجود ہے, مکمل حافظ قرآن ہے. کہ کوئی لفظی تقریر میں ان کے لیے نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ خود میں نے مدرسہ حنفیہ جنک پور 7 نمبر وارڈ پٹیا بازار, خود میں نے ان کی اقتداء میں 2 سال میں خود تراویح پڑھا ہے, اور بڑے بڑے تحقاق, حفاظ, عالم دین اور مفتیان کرام نے ان کے پیچھے تراویح کی نماز ختم قرآن شریف پڑھا ہے. بڑے خوش نصیب ہے پکڑیا کے سنی مسلمانوں کہ وہ امام آپ کو ملا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کے الف سے لے کر والناس کے ہین تک ان کے سینے کے اندر محفوظ ہے. اور ساری دنیا کی کتابیں کاغذ کے پنوں پیپروں میں ہے, ہمارا قرآن حافظوں کے سینے کے اندر موجود ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے فذکرنی, میرا بندہ میرا ذکر کر. ابھی ہم چند لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں نا, چند لوگ نہ بیٹھے. اللہ ہم پکڑیا کی بستی میں, مہندر نگر کی بستی میں تیرا ذکر کریں گے, اللہ اللہ کی صدائیں لگائیں گے. اللہ مجھے کیا ملے گا, کیا ملے گا؟
क्या मिलेगा? रब कुरान में कहता है फज़कुरनी अज़कुरकुम, ए मेरा बंदा तू मेरा जिक्र करोगे तो मैं भी तेरा जिक्र तेरा चर्चा करता हूँ। अब चर्चा जिक्र करने की जगह अलग अलग है ना। कभी आपने घर में अल्लाह का जिक्र किया, कभी मस्जिद में आपने अल्लाह का जिक्र किया, कभी मदरसे में आपने अल्लाह का जिक्र किया, कभी आपने ईदगाह में, कभी महफिल में, कभी जलसे जुलूस में आप चलते फिरते अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं। कभी आप 100 लोगों के मजमा में अल्लाह अल्लाह कर रहे। अल्लाह करीमा हम गुनहगार पापी बंदा आज बकरिया में बैठकर 100 के मजमा में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। ए अल्लाह तू मेरा जिक्र कहाँ कर रहा है? अल्लाह का कुरान कहता है कि तू मेरा बंदा 100 के लोग के बीच में मेरा जिक्र करोगे, मैं अल्लाह फरिश्तों के बीच में तेरा जिक्र करूंगा। फरिश्तों की जमात